السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس تعلق سے بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا جمعے کے دن بیٹھے رہنے کے وجہ سے امام صاحب کے خطبہ کے دوران نماز کے انتظار میں نیند کے غلبے کی بنا پر اس جگہ کو تبدیل کرنا، کیا اس تعلق سے جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر نیند کا غلبہ ہو تو کیا پہلے نیند پوری کرنی چاہیے بعد میں نماز پوری کرنی چاہیے، یا نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز ادا کرنی چاہیے؟ اس تعلق سے صحیح حدیث کیا ہے؟ اب یہاں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص طور سے اگر آدمی بیٹھا ہوا امام صاحب کے خطبے کو سن رہا ہے اور نیند کا غلبہ اس جگہ پر آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جگہ کو تبدیل کر لے، اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسرے جگہ جا کر کے وہ نماز کو ادا کرے۔ تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مفہوم بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو چاہیے کہ پہلے وہ نیند کو پوری کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں استغفار کرنے کی بجائے وہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہو جس کا اسے پتہ نہ چلے، اس بنا پر اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پہلے نیند کو پوری کرے، جب نیند ختم ہو جائے، نیند پوری ہو جائے تو پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ اس تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 212 213 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 786 1835 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 444 وغیرہ پر صحیح سند سے۔ اسی طرح سے اور جس جگہ پر کسی غفلت کی وجہ سے، یعنی نیند کے غفلت کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز کا وقت نکل گیا تو یاد آنے پر اس جگہ کو تبدیل کر کے دوسرے جگہ جا کر کے نماز پوری کرنی چاہیے۔ یہ سفر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں آرام کرنے لگے، سو گئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا اور سورج طلوع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس جگہ کو تبدیل کیا، چینج کیا اور دوسرے جگہ پر جا کر کے اذان اور اقامت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ یہ مشہور حدیث ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 680 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 436 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم پڑا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو سفر کے دوران اور آدمی اگر سو گیا ہو اور نماز کا وقت نکل گیا ہو، بھلے ہی وہ سورج نکل گیا ہو، تو اس کو وہ جگہ تبدیل کر کے چینج کر کے دوسری جگہ پر جا کر کے اذان اور اقامت کے ساتھ اس نماز کو پوری کر سکتا ہے سورج نکلنے کے بعد بھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اب آئیے اس تعلق سے ہم کچھ خاص طور سے جمعے کے دن کے تعلق سے جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بیان کرتے ہیں، مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، یعنی نیند آ جائے، تو اپنی جگہ بدل لینی چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 4875 ہے، 4741 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 526 ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1119 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 1394 ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1819۔ اس سند میں
محمد بن اسحاق مشہور مدلس ہیں، انہوں نے تدلیس کی ہے، یعنی ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے سما کی صراحت کی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 6187 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور اس حدیث کو انہوں نے حسن لکھا ہے، جبکہ اس سند کو محقق شعیب ارناؤت نے بھی ضعیف لکھا ہے، اور متقدمین محدثین میں سے علی بن مدینی نے اس حدیث کے بارے میں کہا اس پر مذمت کی گئی ہے، یعنی محمد بن اسحاق نے اس روایت کو امام نافع تابعی کے ذریعے سے بیان کی ہے۔ نیند والی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث پر مذمت کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی مشکوک ہے، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جمعہ کے دن سو جائے تو اسے چاہیے کہ جگہ تبدیل کر لے، جگہ کو بدل لے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی اسماعیل بن مسلم غیر قوی ہے، یعنی یہ قوی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237 میں ہے، اور حدیث نمبر 6136 پر ہے۔ اور میری تحقیق میں سنن کبریٰ للبہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237 کے اندر حدیث نمبر 5925 ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن کبریٰ للبہقی کے اندر حدیث نمبر 5926 میں ہے۔ اس کے اندر مطابقت محمد بن اسحاق کی جگہ پر یحییٰ بن سعید الانصاری نے کی ہے، لیکن یحییٰ بن سعید الانصاری یہ مدلس ہیں، ابن القطان جو ہیں متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس کو مدلس قرار دیا ہے یحییٰ بن سعید انصاری کو، اور یحییٰ بن سعید انصاری نے اس حدیث کو نافع سے روایت کیا ہے، لیکن ان سے روایت کیا ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت با سند صحیح ثابت نہیں ہے، اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر، واللہ اعلم بالصواب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے دن نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں، خطبہ سن رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے جگہ تبدیل کرنے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے، تو اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، مسکوک ہے، لہذا اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔